منتہا آخری نہیں ہے، منتہا پہلی بھی نہیں ہے. آپ نے CCTV فوٹیج دیکھی ہوگی کہ یہ بچی جو ہے بڑی چہکتی ہوئی اور اچھلتی کودتی دکان پر جا رہی ہے. گھر والوں نے تو یہ سوچ کر بھیجا ہوگا کہ چند قدم کے فاصلے پر دکان ہے، اور یقیناً بچی کی یہ روٹین ہوگی کہ دکان پر جانا ہے، چیز لینی ہے، گھر واپس آ جانا ہے. اس وقت بھی یہ صبح کے ٹائم اسی طرح سے نکلی کہ میں دکان پر جا رہی ہوں. گھر والے مطمئن ہے کہ جاتی ہے، آ جائے گی. ابھی گئی ہے دکان پر، واپس نہیں آئی. کچھ ٹائم گزرتا ہے، گھر والوں کو فکر ہوتی ہے، ڈھونڈتے ہیں، لیکن منتہا کا کہیں پر پتہ نہیں لگتا. اس کے بعد پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے. وہ ظاہر ہے جب بچہ آپ کا گم ہو جائے تو اس وقت جو والدین کی کیفیت ہوتی ہے اس کا تو کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس چیز سے خود نہ گزرے. نہیں ملتی. مختلف جگہ پر پوسٹرز بھی لگے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی کو بھی منتہا نظر آئے تو وہ اس کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کرے. نہیں نظر آئی، وہ نہیں ملی. وہ پولیس کو اطلاع دی گئی، پولیس آ گئی. خوش قسمتی یہ تھی کہ وہاں پر ایک کیمرہ لگا تھا جو کہ اس پوری جگہ کی ویڈیو اس کے اندر ریکارڈ ہو رہی تھی. پولیس آتی ہے، وہ CCTV فوٹیج نکلواتی ہے جس میں منتہا جاتی ہوئی تو نظر آئی ہے دکان پر، لیکن وہاں سے واپس نکلتے ہوئے نہیں نظر آئی. اگر وہاں سے نکلتی تو بھی وہ CCTV فوٹیج میں ریکارڈ ہوتا. اب جب وہاں سے نکلتے ہوئے منتہا نہیں نظر آئی تو ظاہر ہے سیدھا کا سیدھا شک وہ جاتا ہی اس دکان پر ہے کہ یقیناً اس دکان کے اندر ہی منتہا کے ساتھ کچھ ہوا ہے یا وہ وہاں پر ہے. پھر پولیس لیتی ہے دکان کی تلاشی، اور جب دکان کی تلاشی لی جاتی ہے تو اسی دکان کے گودام میں سے منتہا کا بے جان جسم، کٹا ہوا گلا ملتا ہے اور وہ خون میں لت پت ہوتی ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہ ایک دکان کے گودام میں مرد کی مردانگی پڑی ہوئی تھی. یہ بہت افسوس کے بات ہے. یہ کون سے مرد ہوتے ہیں میں نہیں جانتی، یہ کس طرح کے مرد ہوتے ہیں کہ ان کی ہوس، ان کی یہ جو چیز ہے، جو تسکین ہے، وہ کسی ایسی بچی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ملتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ مرد کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. جب اس بچی کو وہاں سے دیکھا گیا، اس بچی کو وہاں سے نکالا گیا، ظاہر ہے پولیس کی مزید نفری آئی. پھر بچی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنا تھا. آپ ایک لمحے کے لیے ذرا امیجن کریں وہ ماں باپ کی کیا کیفیت ہوگی کہ جنہوں نے بچی کو گھر سے چیز لینے کے لیے بھیجا، اور ابھی تک کے ذرائع کے مطابق اس بچی کے ساتھ 2 لڑکوں نے، ان کا تعلق ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہے، اور یہ پچھلے کئی سالوں سے اسی دکان پر ملازمت کر رہے ہیں. یہ مالک نہیں ہے دکان کے، یہ ملازمت کر رہے ہیں. لوگوں کا کہنا ہے، اہل علاقہ کا، کہ ویسے بھی یہ مشکوک ہی تھے. ان کی حرکتیں بعض ٹائم بہت مشکوک لگتی تھی، لیکن ایسا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کے یہ نکلیں گے یا کسی بھی بچی کے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے، اس نوبت تک جائیں گے. اب ذرائع کے مطابق بچی کے ساتھ جب ان دونوں نے زیادتی کی، باری باری اوپر لے جا کر، بہانے سے اوپر لے گئے، اوپر ان کا سامان پڑا ہوا ہے دکان کا جو ہوتا ہے، وہاں پر لے جا کر انہوں نے اس کو درندگی کا نشانہ بنایا. بچی آدھی وہیں پر ختم ہو گئی تھی. ایک 7-8 سال کی بچی کیسے کسی مرد کو برداشت کر سکتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرے. اس کے بعد اس ڈر سے پکڑے جائیں گے یا یہ بچی باہر نکلے گی تو بتا دے گی اس بچی کو کس طرح سے ہم لوگ باہر نکالیں. وہ جو گھی والے ٹین ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ کوانٹٹی میں 5 kg یا اس طرح، اس کا جو اوپر والا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں بھی پھر جائے تو کافی گہرا کاٹ آتا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے اس بچی کا گلا کاٹا، اس بچی کی شارہ کاٹی انہوں نے، اور اس کو وہیں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا. ایسے کوئی بدبخت ہے نا یہ، اس کو چھوڑ کر وہاں سے نیچے آ گئے، نیچے آ کر کام شروع کر دیا. آپ دیکھیں، حوصلے دیکھیں، آپ ان کی ہمت چیک کریں. کام شروع کر دیا اس انتظار میں کہ رات ہوگی، اندھیرا ہوگا، پھر اس کو ٹھکانے لگائیں گے. ان کی رہائش بھی اوپر ہی ہے کیونکہ یہ اس علاقے کے تھے نہیں، اس لیے ان کو رہائش بھی ساتھ ہی ملی ہوئی ہے. پولیس نے بچی کو تو نکال لیا، لیکن جس حال میں نکالا وہ وقت اللہ تعالیٰ کسی بھی والدین کے اوپر نہ لے کر آئی. یہ ایک، جب تک آپ اس چیز کو خود کے اوپر لا کر محسوس نہیں نہ کرتے آپ ان والدین کا درد سمجھ ہی نہیں سکتے. اب جی اطلاع ملی کہ CCD نے ایک کو تو جی جہنم واصل کر دیا. یہ سزا کہ ان کے لیے کم ہے؟ یہ سزا کیا ہے ان کے لیے؟ کچھ نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے اس بچی کے ساتھ کیا یہ سزا کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے. ان کو
تو نا مطلب ایسی ہیبت ناک سزا دینی چاہیے کہ معاشرے میں رہنے والے لوگ ایک دفعہ ہل کے رہ جائیں کہ بھائی کسی نے کسی کی اولاد کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے. ان کو تو مرنے کے بعد بھی مارنا چاہیے جس طرح کے یہ لوگ ہیں. سی سی ڈی نے جو کرنا تھا کر لیا. اس چیز پر ہم لوگ اپنے بچوں کو تو نہیں مروا سکتے، اپنی بچیوں کی عزتیں تو نہیں لٹوا سکتے کہ کوئی نہیں سی سی ڈی کر دے گی. اس کے لیے کوئی ایسا اقدام کرنا ہوگا کہ بچیوں کی عزتیں محفوظ رہیں. یہ نہیں کہ یہاں پر بچی کی عزت لوٹی، یہاں پر بچی مر گئی، وہاں پر سی سی ڈی نے اس کو. یہ مرنا مرانا نہیں چاہیے کسی کو بھی. کوئی بھی اپنے بچوں کو قربان نہیں کر سکتا. کوئی بھی ماں جس کی بچی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، اس ماں کو ہم لوگوں کو کہنا چاہیے کہ ہم لوگ شرمندہ ہیں. ہم لوگ بحیثیت ایک معاشرے میں رہنے والے انسان ہم لوگ شرمندہ ہیں کہ ہم لوگ کے ہوتے ہوئے ہم سب ایک معاشرے کا حصہ اور ان بچیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم لوگوں کے اپنے گھر میں بچی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹی ہیں، انہوں نے گھر سے نکلنا ہے. اللہ نہ کرے یقین کریں کہ ہم لوگوں کے حوصلے تو اتنے ہیں ہی نہیں کہ ہم یہ برداشت کر سکیں. نہیں ہے ہمت. یہ تکلیف جو ہے نا، یہ جو اس ماں پر گزری ہے یا اس باپ پہ جو گزری ہے نا، یہ وہی ان کا اندر ہی جانتا ہے کہ وہ اس ٹائم کس کرب سے گزر رہے ہیں یا انہوں نے اپنی بچی کو کس حال میں دیکھا ہے. یہ وقت اللہ تعالیٰ کسی پر بھی نہ لے کر آئے. ہم مطمئن ہیں کہ سی سی ڈی بہت اچھا کام کر رہی ہے. ہم مطمئن ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو سزا مل جاتی ہے، اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس طرح کے کیسز میں سزا فوری مل رہی ہے. اس کے باوجود بھی شیطان ہے جی، ہوس ہے. یہ شیطانی عمل یا ہوس نہیں، یہ ان کو نا ویسی کوئی آفت ہے، کوئی ان کے اندر ایسی کوئی فرسٹریشن ہے جو ان کو ٹکنے نہیں دیتی، جو ان کو بیٹھنے نہیں دیتی. ورنہ کہا جاتا ہے جی لڑکیاں کپڑے ایسے پہنتی ہیں، لڑکیوں کے لباس پر تنقید، لڑکیوں نے کوئی اشارتاً کوئی حرکت کی ہوگی. اس بچی نے کیا کیا ہوگا؟